غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحصیل علم کا ذکر ہوا تھا، اور اسی مناسبت سے میں نے اہل علم کی فضیلت پر 2 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت پڑھتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، جواب نے دیا، عقل سلیم کا جواب ظاہر ہے ہاں میں ہی ہوگا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان اللہ۔ اے محبوب فرما دو، علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے کیا برابر ہے؟ نہیں۔ اب کتنا کا درجہ بلند ہے وہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت قرآنی ہے، ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا تو 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سوال بھی مجھ سے کیا گیا ہے، اس سوال میں یہ ہے کہ جی ایک بندے نے عربی نہیں پڑھی قرآن پاک کی، صرف ترجمہ پڑھتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ سمجھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو تلاوت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ جو ہر حرف پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھنے کا ظاہر ہے ثواب ملے گا سمجھنے کا، لیکن پڑھنے کا ثواب جب تک کہ وہ تلاوت۔ ورنہ یہ ایک اس طرح فتنہ آئے سے نا، کوئی تقریباً 50 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ مسعود کھدر پوش ایک بیوروکریٹ تھا، اس نے یہ فتنہ چلایا کہ جی نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا پڑھتے ہیں، لہٰذا عربی لوگ صحیح پڑھ نہیں سکتے، اردو میں نماز پڑھا کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ اپنی اصل پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے جی ہم اردو میں نماز پڑھ لیں، مقصد تو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، نہیں، جو حکم ہے شریعت کا وہ نافذ رہے گا۔ زیادہ اگر کوئی اردو میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ آنا چاہیے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہو۔ تو اب اس سوال میں جو لکھا ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کا ثواب، اگر صرف ترجمہ پڑھتا ہے اردو، سمجھنے کا ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کہ ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ الف لام میم یہ پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس لیے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، قرآن پڑھنا اپنا کام صبح و شام ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مولانا شاہ منورانی بہت مصروف عالم دین ہوئے، بہت زیادہ مصروف، لیکن انہوں نے روزانہ ان کا معمول تھا 3 پارے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں 3 پڑھوں، لیکن کم از کم 1 تو میں ضرور پڑھتا ہوں۔ تو کم از کم 1 تو پڑھے نا قرآن پاک، 1 پارہ تو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو 7 منزلیں، ان کا کیا مطلب ہے 7 منزلوں کا؟ کہ ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں میں قرآن پاک ختم ہو جائے، یہ 7 منزلوں کا مقصد ہے۔ ابھی بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ غوث پاک جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے 15 سال یہ معمول رکھا کہ ہر رات کو پورا قرآن پاک ختم فرمایا۔ شانیں ایسے تو نہیں مل جاتی، کچھ محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں شان بھی مل جائے، مقام مل جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، تو ایسا دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی بندہ دولت کماتا ہے تو کچھ کرنا پڑتا ہی ہے نا۔ تو اس طرح روحانی مقام بھی کچھ کرنے سے ہی ملے گا۔ ہاں اللہ چاہے تو کسی کو بھی عطا فرما سکتا ہے، جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف کو اٹھایا، زمین پر گری ہوئی تھی تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کو ولی بنا دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کو چاہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیٹھا رہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ ولی بنا دے، ویسے ہی جیسے بشر حافی کو بنا دیا۔ بھئی اللہ جس سے خوش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اس فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف صاحب محدث کوٹھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو بندوں میں مخفی رکھا ہے، تو ہر نیک بندے کی قدر کرو، کیا پتہ یہ اللہ کا ولی ہو۔ اچھا، اللہ نے اپنی رضا کو نیکی میں مخفی رکھا ہے، تو ہر نیکی کرو چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہے،
وہ نیکی کرو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور اپنا محبوب بنا لے۔ اصل تو نیکیاں کرنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کیا پتہ وہ چھوٹی سی نیکی، جیسے حدیث پاک میں کہ ایک بندہ دیکھا سرکار نے کہ جنت میں جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے کیا کام کیا کہ اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ فرمایا کہ ایک رکاوٹ تھی رستے میں، وہ اس نے ہٹا دی تو اللہ نے اس سے خوش ہو کر اس کو یہ مقام عطا کر۔ اس کے دل میں آئی کہ لوگ ٹھوکر کھا جائیں گے، وہ گرے گا، نقصان ہوگا، اس نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوگی۔ تو جب وہ خوش ہو جائے کسی سے۔ اچھا، اب تیسرے نمبر فرماتے ہیں ہر گناہ سے بچو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ گناہ میں اللہ نے اپنی ناراضگی چھپائی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کسی گناہ سے وہ ناراض ہو جائے، تو اصل تو یہ ہے نا کہ اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کے جلال سے بچنا ہے۔ تو ہر گناہ سے بچو، کیا خبر اسی سے اللہ ناراض ہو جائے، کسی کو چھوٹا سمجھ کے کہ یہ معمولی گناہ ہے، کوئی نہیں، یہ کر لیتے ہیں نہ۔ ہر نیکی کرو کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی خوشی چھپائی ہے، کسی سے خوش ہو جائے۔ اور ہر بدی سے بچو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ تو اصل میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ نیکیوں کا مقصد ہے۔ وگرنہ نیکیاں اکٹھی کرنا مقصود نہیں کہ میری اتنی نیکیاں ہوں، میں نے اتنی نیکیاں اکٹھی کر لی۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، یہ مقصد ہے نیکیوں کا۔ بہرحال یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل علم کے درجات کتنے بلند ہیں۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے۔ اب بتائیں اہل علم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ایک اس دفعہ ان کا درجہ بلند ہو گیا اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے، اور اہل علم ہونے کی حیثیت سے ڈبل درجے بلند ہو گئے۔ تو اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک ہے مومن کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، او کما قال۔ تو اس لیے علم جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے زندگی کے آخری سانس تک۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر تحصیل علم کی ہے، اتنا علم پڑھا ہے کہ سبحان اللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے حضرت غوث پاک۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں امام نووی کا ایک قول درج ہے۔ امام نووی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ریاض الصالحین ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور اربعین نووی جو کہ بی اے کے سلیبس میں بھی شامل ہے، پڑھاتے ہیں، 40 حدیثیں ہیں، اور 10 نظامی کے سلیبس میں بھی شامل ہے، اربعین نووی۔ تو امام نووی کہتے ہیں انتہت الیہ ریاست العلم فی وقت ہی، کہ علم کی ریاست آپ پر تمام ہو گئی آپ کے وقت میں۔ اتنے بڑے عالم تھے غوث پاک، لیکن آج دیکھیں غوث پاک کے علم کا تذکرہ نہیں کرتے لوگ، حالانکہ یہ تعارف ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ ذکر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو۔ خود انہوں نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ اس لیے علم کی طلب اور علم کی پیاس اپنے اندر پیدا کریں کہ جہاں جائیں جہاں بیٹھیں علم کی طلب ہونی چاہیے۔ اور یہ شیطان جو ہے وہ علم سے دور کرتا ہے، یہ بھی میں نے یہاں اسی ممبر سے واقعہ بیان کیا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو جب اجلاس بلاتا ہے تو سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے جس چیلے نے کسی کو علم پڑھنے سے روکا ہو، اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام اس نے، نمازیں چھڑوا دیں، بدکاری کرا دی، حرام لقمہ کھلا دیا، یہ سب سنتا رہتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ کسی نے علم پڑھنے کو جا رہا تھا، اس کو کسی تفریح میں لگا دیا اور پڑھنے سے روک دیا، اس سے بہت خوش ہوتا ہے شیطان۔ اور اسی طرح اپنے چیلوں کے ذریعے سے علماء کو بھی بدنام کرتا رہتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خطبات کا مجموعہ الفتح الربانی اور جلاء الخواطر، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آج اے لوگوں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، یعنی جس سے تم نفرت کرتے ہو، وہ علماء، فقہا اور اولیاء، حالانکہ مخلوق میں سب سے مہذب اور معلم یہی لوگ ہیں۔ یعنی فرمایا آپ دیکھ لیں
آج کل جو ہے سب سے ڈی گریڈ جو علماء کو سمجھا جاتا ہے، اور دیہاتوں میں اگر چلے جائیں تو وہ انہوں نے کمیوں کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے امام مسجد کو، خطبہ۔ تو دیکھو غوث پاک کیا فرما رہے ہیں، آج تمہارے نزدیک سب سے زیادہ جو قابل نفرت ہے وہ علماء ہیں، یعنی علماء پر بڑے اٹیک کرتے ہو، علماء پر بڑی تنقید کرتے ہو، تاکہ وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان پر تنقید ہوگی، کریٹیسائز ہوگا تو لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، جب دور ہوں گے تو علم کی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں، لوگ ان پر کریٹیسائز نہیں کرتے، مطلب ہے ملاوٹ کرنے والا ہے، راشی ہے، بدکار ہے، حرام خور ہے، حرام کار ہے، اس پر نہیں تنقید کریں گے، اس کو مطلب ہے وہ کلین چٹ دے دیں گے۔ لیکن علماء پر اکثر تنقید، ہاں میں مانتا ہوں کہ علماء میں غلط لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام پورے گروہ علماء کو ہی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ ہاں جو غلط ہے اس پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے صرف عمل کے حوالے سے، لیکن غوث پاک کے اس ارشاد سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت علماء سے، فقہاء سے اور صوفیاء سے کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے اس تعلیم سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے۔